ایک گروہ کا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 3 شہزادیاں یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ٹولہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ علی المرتضیٰ حسنین کریمین یہ معاذ اللہ اہل بیت میں ان لوگوں کے نزدیک شامل نہیں ہیں۔ ایک طرف رافضی ہیں جو کچھ اہل بیت کے اہل بیت ہونے یا ان کے وجود کے ہی انکاری ہیں، اور دوسری طرف خوارج ہیں جو اتنے پیارے اہل بیت اطہار جو کسا اور ردا کے نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر ان کو اہل بیت قرار دیا تھا، ان کے اہل بیت ہونے کا خوارج انکار کرتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ داماد کیسے اہل بیت ہوتا ہے، نواسہ کیسے اہل بیت ہوتا ہے؟ او بھائی تم ان باتوں کو ایک طرف رکھو، پہلے یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لے کے ان کو خود اپنے اہل بیت قرار دیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک یہ سب اللہ کے پیارے اہل بیت میں شامل ہیں، اور یاد رکھنا ازواج مطہرات ڈائریکٹلی براہ راست پہلے نمبر پر قرآن کی نص کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مفتی محمد اقبال رضوی اتاری، اس کا حال ہی میں ایک میں نے بیان سنا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی صحیح نص سے ثابت ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ جو ازواج رسول ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ وہ قرآن کی نص سے وہ کہہ رہا تھا جی میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اس نے کوئی حدیث نہیں پیش کی، اس کی بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن کریم فرقان حمید میں سورۃ احزاب آیت نمبر 33 جس میں اللہ کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2424 24 جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس حدیث سے مبارکہ کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر گئے جس کے پیچھے میں دبے پاؤں گئی۔ جب میں نے دیکھا رسول خدا سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو انہوں نے سیدہ فاطمہ کو جو ان کے اوپر مرکش کجاوے والی چادر پہنی ہوئی تھی، بلیک یمنی چادر مرکش والی خوبصورت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اس بغل میں لے لیا، اس بغل میں مولا علی کو لے لیا اور مولا حسن حسین کو لے لیا، اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ صحیح مسلم حدیث 24 اوپر سے وہ فرماتی ہیں کہ دوسرے دروازے سے حضرت ام سلمہ بھی یہ سب کچھ مناظر دیکھ رہی تھی۔ ام سلمہ پاس آ گئی، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اہل بیت میں نہیں ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سارا منظر میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میں بالکل خاموش ہو گئی کیونکہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بھی واضح فرمایا تھا کہ میری ازواج اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون ہے، تو سنیں سب بڑے بڑے جیت کے علماء کرام، مسلم، ترمذی، ابن عساکر، ابن خلدون، فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، حافظ، ابن حجر مکی ہیثمی، بڑے بڑے علماء کرام سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر یہ شامل ہیں، اس میں ازواج رسول شامل نہیں ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ازواج رسول کیوں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ اس لیے شامل نہیں ہیں کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اور جو ازواج رسول تھی وہ مختلف قبیلوں سے جن کا تعلق تھا۔ فرض کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جیسے قرآن میں بھی ایک سورۃ میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج کو طلاق بھی دے دی۔ فرض کرو کہ اگر پیغمبر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اب ان کا اہل بیت سے کیا تعلق رہ جائے گا؟ وہ تو فارغ ہوگی، جس بیوی کو بندہ طلاق دے دے اب اس سے تو تعلق ختم ہوگا، رشتہ ختم ہو گیا۔ اب یہ علماء کرام جو ہیں زور زبردستی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے اپنا رشتہ پکا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ان کا اصل ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ازواج رسول اہل بیت میں شامل ہو گئی تو ہمارا ڈبل رشتہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آل امیہ سے آل امیہ میں یہ ان کے سارے ماموں ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چلو وہ ہمارے ماموں بھی ہو جائیں گے، ہماری مائیں بھی اہل بیت میں ہو جائیں گی۔ ذرا خوف خدا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے جھوٹی حدیث مجھ سے منسوب کر کے گھڑی گھڑ کے سنائی اس کا ٹھکانہ جہنم، کل بدعت دلالۃ فی النار۔ جس نے جھوٹی حدیث من گھڑت حدیث گھڑی گھڑ کے آگے اس کو سنائی، کسی کو سنائی تبلیغ کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو میں علماء صاحب، مفتی صاحب، آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے جہنم میں جانے کی تیاری کر رکھی ہے؟ جھوٹی حدیثیں بناتے ہیں آپ صحیح مسلم سے بڑے آپ امام ہیں یا خطیب ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ۔